وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے سب حضرات یہ کہہ لیں کہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا. جو اعتکاف فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جو اعتکاف میں نہیں ہیں لیکن ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور اللہ نے ہی بٹھایا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی شکر ادا کریں. تو اعتکاف کے مقاصد کیا ہے؟ جب کرنا تو پہلے اس کے اہداف طے کیے جاتے ہیں کہ یہ کرنا کیوں ہے. جب مقاصد اور اہداف طے ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، اس کے تقاضے کیا ہے. بس یہ دو نقطے ہیں، یہ سمجھ لیں. آج پہلی رات ہے تو اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف بذات خود عبادت ہے اور بہت اونچے درجے کی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے بھی پہلے محبوب ہو گئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عبادت کثرت سے تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے غار حرا میں کئی دن تک جا کے تشریف فرما رہتے تھے. پھر نزول وحی کے بعد پھر یہ آپ کے اعتکاف کی شکل مسجد کے اندر آ گئی، تو یہ آپ کی محبوب ترین عبادت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاء، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی. تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین عبادت ہے اور اس کے اجر بہت زیادہ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی کیا خصوصیت ہے؟ کوئی آدمی گھر کے کونے میں جم کے بیٹھ جائے تو بہت سارے گناہوں سے وہ بھی بچ جائے گا. تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ سے بچنے پہ کا اجر نہیں ہے. جس گناہ کا موقع مل جائے اور وہ گناہ آدمی نہ کرے تو اس گناہ کے چھوڑنے کا اجر ملتا ہے.
لیکن جو انسان اعتکاف بیٹھ جاتا ہے اس کو دنیا بھر کے گناہ چھوڑنے کا اجر ملتا ہے، چاہے اس گناہ کا موقع ہے چاہے اس گناہ کا موقع نہیں ہے۔ اور جو اعتکاف سے باہر رہ کے نیکیاں کرتا تھا ان تمام نیکیوں کا اجر مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کو مل جائے گا، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک کام تو یہ ہے کہ اعتکاف بذات خود ہی عبادت ہے، گنتے جائیں ساتھ ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا ہے اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ نے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف فرمایا ہے، تو لیلۃ القدر حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، جب عشرہ مکمل ہو گیا اور بھی صحابہ اعتکاف بیٹھ گئے، جب عشرہ مکمل ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ اعتکاف لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو اب پتہ چلا کہ یہ پہلے عشرے میں نہیں ہے، تو اب میں اسی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اب آگے دوسرے عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ جس نے میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا ہے اور آگے چلے۔ چنانچہ دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا پھر آپ نے، پھر دوسرے عشرے کے آخر میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اعتکاف کیا تھا، اب میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا، اور یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں اب یہ طے ہو گیا کہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ اعتکاف ہوتا ہے، یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو ایک لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے جتنی زیادہ لیلۃ القدر کی برکات معتکف کو حاصل ہو سکتی ہیں، مسنون اعتکاف کرنے والے کو اتنی کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دو نقطے ہو گئے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم بوریا بستر اٹھا کے ڈیرا ڈال دیا ہے اللہ کے گھر پہ کہ یا اللہ ہماری حاجتیں بہت ہیں، ہماری مشکلات بہت ہیں، ہمارے رونے دھونے بہت ہیں، ہمارے مسائل بہت ہیں، ہمارے گھر کے بھی مسائل ہیں، ہمارے آفس کے بھی مسائل ہیں، ہمارے کاروبار کے بھی مسائل ہیں، ہمارے ملک کے بھی مسائل ہیں، عالم اسلام کے بھی مسائل ہیں، تو یا اللہ تو یہ ہم آئے ہیں اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ ان دنوں میں یہاں بیٹھ کے بس اللہ تعالیٰ سے اصرار کرنا ہے، الہا و زاری کرنی ہے، اور ان مسائل کو حل کر کے اٹھنا ہے۔ تو ایک کام یہ ہے، کتنے کام ہوگا جی؟ 3 ہو گئے نا، گنتے آپ جانا جی۔ ہمارے والد صاحب پڑھایا کرتے تھے نا، نمبر وار بات بتاتے تھے نا، تو نمبر کتنے ہو گئے تو یہ فرماتے تھے، یہ خود ہی کرتے جانا کا فرماتے تھے نمبردار تم خود ہو نمبرداری تمہارے ذمہ، نمبردار تم خود ہو۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی پہ لگی ہوئی ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے راستے پہ لوٹ کے آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم توبہ کرنا بھی چاہتے ہیں، توبہ بھی کرنی ہے ہم نے، یہ بھی ہمارے مقاصد میں سے۔ تو یعنی توبہ کیسی؟ ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتی ہے توبہ کی تکمیل۔ تو توبہ کے تو 3 رکن ہیں صرف، یا 4 کہہ لیجئے۔ گناہ پہ ندامت ہو، آئندہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے، فی الحال چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے، 3 کام یہ ہیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ بندوں کے حقوق اگر ذمے میں ہوں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام کر لے آدمی، یہ تو توبہ ہے۔
لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر اس کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ اور تکمیل کیا ہے؟ تکمیل یہ ہے کہ آگے کی زندگی جو ہے نا وہ عمل صالح والی زندگی بنا لے اور اپنے آپ کو درست کرنے لگ جائے۔ تو قرآن پاک میں کہیں آتا ہے من تاب و آمن و عامل صالحہ، توبہ کے بعد عامل صالحہ کا لفظ آتا ہے، اور بعض جگہ و اصلح فإن اللہ غفور الرحیم کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ اصلاح میں لگ جانا، تو توبہ تو انسان اکیلا کر لیتا ہے، لیکن توبہ کی تکمیل کے لیے کسی معاون کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی کے زیر سایہ توبہ کرے اور آئندہ رابطہ رکھ کے ان سے کیا کرے، پھر توبہ کی تکمیل کرے اور تکمیل توبہ میں ساری زندگی لگا دے بس۔ تو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ توبہ ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ چند موٹے موٹے کام جو ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل کرنی ہے، دین بھی سیکھنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کتنے نمبر بن گئے۔ تو یہ چند ایک اہم نکات میں نے عرض کیے ہیں جن کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اب ان کے لیے کم از کم کچھ کرنا تو چاہیے نا، کچھ کریں گے تو ہوگا نا، کچھ کریں گے تو ہوگا۔ کرنا کیا ہے وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن دو نقطے طے کر لیں پہلے۔ ایک تو یہ ہے کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ طے کر لے کہ جو مقصد میں نے حاصل کرنا ہے، اس مقصد کے لیے مجھے کتنی بھی مشقت ہو، میں اس مشقت کو برداشت کروں گا۔ ابھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے، لیکن جو کرنا ہے اس کے لیے دو نکات پہلے طے کر لیں، پھر وہ کرنے والے کام بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ پہلا نقطہ کیا ہے جی؟ جو مشقت ہوگی وہ الٹا لٹک جاؤں گا لیکن میں برداشت کروں گا۔ اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور جس آدمی میں صبر آ جاتا ہے اس میں سارے کمالات آ جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں۔ یہ اصول ہے، جو اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اتنا ڈٹ جائے کہ کوئی مشقت اس کو مشقت نہ لگے اور کوئی رکاوٹ اس کو رکاوٹ نہ لگے، تو وہ بس لگ جائے اپنے کام میں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور ایک تو نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ کامیابی کا وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی ادارے میں چل جاتا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چل جاتا ہے، اپنا ملک چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو وہاں جا کے اپنے ارادے ختم کر کے وہاں کے تقاضوں کے پہ عمل کرنا ہے، اپنے ارادے چھوڑ دینے۔ مثلا کسی ادارے میں چلے گئے، اب گھر میں تھے تو جس ٹائم آپ کا جی چاہتا تھا سوتے تھے، جس ٹائم دل چاہتا تھا اٹھتے تھے، جس ٹائم کھانا کھانے کو دل چاہتا تھا کھاتے تھے، جس ٹائم نہیں دل چاہتا تھا تو فریج میں رکھ دیتے تھے، بعد میں جب دل چاہتا تھا کھا لیتے تھے۔ لیکن پڑھائی کے لیے چلے گئے، ہاسٹل میں جا کے کمرہ لے لیا، اب جناب سونے جاگنے کا نظام وہ یونیورسٹی کتابیں، وہاں کی تعلیم کتابیں، کھانے کا نظام جو وہاں کا میس کا نظام ہے اس کتابیں، اب اپنی مرضی ختم فنا۔ اور جو آدمی یہ دو کام نہیں کر سکتا، کہتا ہے مرضی میں نے اپنی چلانی ہے اور مشقت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو 20 تراویحاں پڑھ کے تو گوڈے بس ہوئے اینے تو گوڈے کا زندگی جو دکھائی کو نہیں سی مولویاں چنگا دکھاتے گوڈے جی تو نہیں، جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے بھائی، کرنے۔ تو یہ یہ تو ہے بنیادی نقطہ۔ اب کرنے کے کام کے اہداف بھی طے ہو گئے، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ ابھی بتاتا ہوں میں، لیکن کرنے کے کاموں سے کامیابی کے لیے یہاں اعتکاف کی کامیابی ہو، تعلیم میں
تعلیمی ادارے کے اندر جا کے کامیابی ہو، استاد لگ جائیں وہاں کامیابی ہو، سب جگہ دو نقطے جو ہیں وہ بہرحال پکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صبر اور مجاہدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑنی آ جائے آدمی کو، اس کے لیے تیار ہو کہ یہاں اپنی مرضی اب نہیں چلے گی۔ یہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا، تو امیگریشن کا جو شعبہ ہے ہمارے ملک کا، تو اس میں ان کا ایک آفس ہے، متعدد جو شہروں میں ہوں گے، کہ جس میں جو نئے جاتے ہیں لوگ باہر کے ملک میں کسی کام کے سلسلے میں، وہاں کا اقامہ لے کے یا گرین کارڈ یا جو بھی کچھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ اس کو لیکچر دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہیں دھوکے میں نہ آ جائیے آدمی۔ اچھا، اس دفتر کی پھر وہ سمجھا کے مہر لگاتے ہیں۔ اچھا، ایک عرصہ تک ایسے گزرتا رہا کہ ہمارے پاسپورٹ پہ مہر لگی ہوتی تھی اس ادارے کی، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ادارہ کیا ہے اور یہ مہر کیوں لگائی ہے۔ جو ہمارا ٹریول ایجنٹ ہوتا تھا وہ لگوا دیتا تھا بس۔ بعد میں حکومت نے اور FIA والوں نے اس پہ سختی کی کہ یہ لیکچر ضرور لینا ہے، وہاں ان کی بات سن کے جانا۔ چلے گئے، سعودی عرب کا اقامہ تھا تو وہ تجدید تھی اس کی، تو اس میں چلے گئے۔ اس میں ایک محترمہ نے لیکچر دیا، تو اس نے یہ کہا کہ پہلے اس نے بتایا ضروری دھوکے کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے کن چیزوں کی معلومات آپ کے پاس یقینی ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، اور وہ ایئرپورٹ پہ آپ سے پوچھی جائیں گی۔ اگر آپ آگے کی معلومات صحیح نہیں دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں دھوکہ کھا رہے، تو آپ کو آف لوڈ کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اب اپنے ملک میں نہیں، دوسروں کے ملک میں، جو مرضی اپنے ملک میں چلتی تھی نا وہاں نہیں چلے گی اب۔ تو اسی لیے تو یہ انہوں نے بہرحال کچھ باتیں یہ سمجھائی، ان میں سے اہم ترین بات یہ تھی کہ بھائی اپنا ملک ہوتا ہے، پرائے ملک میں جو ہے وہ موجیں نہیں ہوتی جو اپنے ملک میں ہوتی ہیں۔ یہاں تو پولیس والا جو ہے وہ ہم سے کیا چلان کرنے لگے تو ہم اس سے مسافہ بھی کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے، اور الجھ بھی لیتے ہیں، کبھی الجھ لیتے ہیں، کبھی اچھا مسافہ کر لیتے ہیں۔ جی، کوئی نیلے رنگ کا مسافہ، ایسے جی وہ ہرے رنگ کا مسافہ وہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا نا، کمائی انہوں نے بھی بڑی کرنی ہوتی بیچاروں نے، تو وہ موٹر سائیکل والے نے مسافہ کیا لال رنگ کا، تو آگے سے کہنے لگے عید آئی ہوئی ہے کوئی خیال کر عید آئی ہوئی ہے کچھ خیال کرو جی۔ تو اس لیے اپنی مرضی ختم، یہاں آ کے یہ باتیں طے کر لو۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ بہت باعظمت گھر ہے، پہلا کام یہ ہے کہ اس گھر کا ادب کرنا ہے، کچھ بھی نہ کرے، یہاں رہ کے فرائض ہی پورے کر لے، سنت موقدہ پوری کر لے، اور کچھ بھی نہ کرے، سوئے رہے، انشاءاللہ محروم نہیں ہے۔ بس اتنا کم از کم تقاضا ہے، کم از کم، کہ اس گھر کا ادب کرنا ہے، اس گھر میں شور کرنا، اس گھر کے میں گندگی پھیلانا، باہر سے چیزیں منگوائیں اور وہ جناب اس کی ڈبے سب وہیں چھوڑ دیے، ریپر چھوڑ دیے، بیٹھ گئے۔ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے تو وہاں کا ادب کرنا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے نا، کسی آدمی نے یوں کیا نا تو ایک بال داڑھی کا ہاتھ میں آ گیا تو اس نے یوں زمین پہ پھینک دیا، تو امام بخاری حیران رہ گئے، اللہ کے بندے مسجد میں بیٹھے ہو، اس بال کو زمین پہ نہیں جیب میں رکھو۔ تو اس گھر کا ادب
اتنا ہوتا ہے کہ ایک بار بھی زمین پہ نہ گرو۔ ہاں البتہ مسجد میں ڈسٹ بین وغیرہ رکھے ہوئے ہوں تو ان میں ڈال دینا یہ الگ بات ہے، تو رکھنا سعودیہ میں یہ ہوتا ہے ڈسٹ بین اور ٹیشو، یہ دو چیزیں مساجد میں بہت عام ہوتی ہیں آسانی سے، یعنی وہاں پھر وہ گندگی نہیں پھیلتی۔ تو مسجد کا ادب کرنا ہے، اس میں مجلس آرائی نہیں کرنی۔ دنیا کی باتیں کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اگر تو باتیں کرنے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھے تو پھر یہ گناہ ہے۔ اعتکاف میں بھی بس کا ایسا ہوتا ہے، دوست 4 دوست 5 دوست کہتے ہیں اکٹھے نام لکھوا لیتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے گپا لایا کریں گے۔ تو جب ارادہ ہی گپے لگانے کا ہے تو بے ادبی کا ارادہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کی اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہاں مسجد میں آیا ہے، ضمناً کبھی کوئی دنیا کی بات بھی ہو گئی تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکابر نے اس چیز کی احتیاط کی ہے کہ یعنی بیٹھے تو باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو مسجد سے باہر نکل جائیں، اس چیز کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے ساتھ ایک صحن بنا دیا تھا بطحہ، تو وہ اس لیے تھا کہ کسی کو ضرورت محسوس ہو دوسرے سے بات کرنے کی تو وہ مسجد میں بیٹھ کے بات کرنے کی بجائے وہ یہاں مسجد سے باہر نکل کے وہ صحن میں جا کے بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں۔ تو حالانکہ وہ مسجد میں بات کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، جائز تو ہے، لیکن اس جائز سے بھی بچنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ مجلس آرائی مسجد کے اندر نہیں کرنی، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، یہ میلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو راتیں آ رہی ہیں، 27ویں رات آئے یا 29ویں، جو بھی راتیں آئیں گی، یہ میلے کی راتیں نہیں ہیں۔ آپ سے احباب ملنے کے لیے گھر کے افراد آئیں گے، آنے دو، یہاں آئیں، مسجد کی برکت حاصل کریں، بیانات سنیں، آپ کے پاس بیٹھیں۔ پھر راتیں لمبی ہیں تو کھانے کی پینے کی ضروریات تقاضے ہوتے ہیں، وہ گھر سے لے آتے ہیں، تو اچھی بات ہے، مل کے کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک طبعی ضرورت ہے، اور اعتکاف والے کو طبعی ضرورت مسجد کے اندر پوری کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کر لیں، لیکن کھل کھلا کے نہ ہنسیں اور اونچی اونچی باتیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ذرا فرق ہونا چاہیے۔ اور نیچے دسترخوان بچے ہوتے ہیں نا، تو کنٹینوں سے چیز لے کے کھا لیتے ہیں یا باہر سے کوئی ڈیل منگوا لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کے کھا لیں نیچے تہہ خانے میں، لیکن یہ ہے کہ از خود وہ چیزیں اکٹھی کر کے نا ڈسٹ بین وہاں کہیں پڑا ہوگا تو وہاں رکھ دیں، وہاں ڈال دیں، ایسے چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو مسجد کا ادب کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ برکاتہ کو، انہوں نے، ہم نے تو یہ مسجد کے ساتھ واش روم بنائے ہوتے ہیں نا، تو جسی کو پیشاب آیا ہو وہ واش روم میں جا کے کر لیں، اور حضرت عمر نے وہ صحن ایک بنایا ہوا تھا، جس کو بات آئی ہو وہاں جا کے کر لیں۔ جس کو باتیں آئی ہوئی ہوتا وہ وہاں جا کے کر لے۔ تو ہمارے استادوں نے بھی مسجد سے باہر 2 بینچ بنائے ہوئے تھے، پکے بینچ جو ہوتے ہیں، تو وہ بنائے ہوئے تھے، تو وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، بات کرنا چاہے کر لیتا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت نے کسی سے بات کرنی ہے، وہ بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو باہر جاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ باہر آ جاؤ، تو وہ باہر آ جاتا تھا، باہر بیٹھ کے پھر اس سے بات کرتے ہوتے تھے۔ تو اس لیے مسجد کا ادب کرنا ہے۔ اور دوسری بات کم از کم یہ ہے کہ میں کم از کم تقاضے بتا رہا ہوں، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو یہ کام کر لیں۔ اس سے زائد پھر آگے جو ہے وہ عبادات کا راستہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، ذکر اللہ ہے، یہ سارے کام انشاءاللہ آگے ہوں گے، تو
تو کم از کم جو تقاضے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اس لیے چند چیزوں پہ ذرا مضبوطی سے عمل ہوگا، کیونکہ جہاں اعتکاف ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہاں اعتکاف کے نام پہ مجلس آرائیاں، مسجد کی بے ادبیاں، مسجد میں شور، مسجد کو میلے کی شکل دینا، یہ چیزیں بہت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہماری سختی ہوگی۔ اور تراویح میں جو پیچھے رہنے والا ہے تو وہ نہیں، ہاں کوئی بوڑھا ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیتے، وہ پڑھ لے جی۔ مزید آج کل تو زیادہ گرمی نہیں ہے، آپ پانی کی بوتل رکھیں تو آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں، پانی پینے کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑ جائے گی جی۔ درمیان میں پانی پی لیں، آپ چھوٹی تھرموس منگوا لیں گھر سے، ٹی بیگ اس میں ڈالیں یا کنٹین والے سے ڈلوائیں، اور اس میں پانی گرم ڈلوا کے کعوہ بنا لے، درمیان میں اس کو پیتے رہیں درمیان میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سہارا لینا ہے نا، عبادت کے لیے سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو لاٹھیاں لے کے آتے تھے، جب ابی بن کعب کے پیچھے نا، بڑے قاری صاحب تھے نا صحابہ میں، تو ان کے پیچھے ہم جب تراویح پڑھتے ہوتے تھے، حضرت عمر نے لگایا تھا ان کو امام، تو لاٹھیاں لے کے آتے تھے، وہ بغل کے نیچے لے لیتے تھے سہارا۔ تو سہارا لے لے، پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھے، چھوٹی تھرموس اپنے ساتھ رکھے، درمیان میں پیتا رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ پیچھے گھوم رہے اور کہتا جی میری تراویح 8 ہی ہوتی ہیں، وہ بھی تمہاری 8 ہوتی ہے، یہاں شرط ہم نے لکھ کے لگائی ہے، ساتھ لکھتے ہیں ہم، جو آتا ہے یہاں کہ یہاں آپ کی جتنی مرضی تراویح ہوں، یہاں پوری پڑھنی پڑے گی، یا 20 کی 20 پوری پڑھنی پڑے گی، یہاں پر نہیں ہوگا۔ تو ان 2 تراویح میں پیچھے گھومنا پھرنا یا مسجد کے اندر شور کرنا، مجلس آرائی کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو روک تھام کا ہم اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو پاک صاف رکھو۔ تو پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کی جو بے ادبیاں ہیں ان سے بھی مسجد کو پاک رکھا جائے، اور جو نہیں خیال کر سکتے ان سے معذرت کر لی جائے، کیونکہ اعتکاف بیٹھنا ضروری نہیں، لیکن بیٹھنے کے بعد مسجد کا ادب کرنا ضروری ہے، اور جس ادارے میں بیٹھے ہیں اس ادارے کے قواعد و ضوابط پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج تو سارا دن آپ لگے ہوئے ہوں گے کہ اعتکاف بیٹھنا ہے، کام یہ نمٹائیں وہ نمٹائیں، بھاگ دوڑ کے اندر آپ آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کل سے پھر ساتھ ذکر بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔